بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نبوت کیسے ملتی تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ہدایت کا بندوبست کیا، ذمہ داری لی اور پھر بندوبست کیا۔ بندوبست رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے کیا۔ نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں۔ تو میں اب ذرا نبوت کیسے ملتی تھی، اس کا کیا طریقہ کار تھا، یعنی کہ اس کا پروگرام جو ہدایت کا شروع تو اس خلق سے، ادھر سے نبی سے شروع ہوتا ہے، یعنی رسولوں کو بذریعہ وحی ہدایت ملنے کا تعلق اس میں اس شخص کے جسے وحی دی جاتی تھی یا رسول کے اختیار اور ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اہم بات سمجھنے والی کہ جس بندے کو وحی یا دی جاتی تھی، رسول بنایا جاتا تھا، نبی بنایا جاتا تھا، اس میں اس بندے کے ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق ایک برگزیدہ ہستی کو اس مقصد کے لیے منتخب اور مختص کر لیتا تھا۔ یہ اس وقت نہیں کر لیتا تھا جب وہ نبی آتا تھا، یہ پہلے سے۔ میں بتاتا ہوں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ بقرہ کی 105 یشاء کو بڑی بات کا ہم کر چکے ہیں۔ قانون مشیت کے مطابق اللہ اپنی مشیت کے مطابق جب اس نے خلق کیا اس وقت طے کر لیا کہ مطابق جسے چاہتا ہے اسے منصب جلیلہ کے لیے مختص کر لیتا۔ آل عمران کی 73 نمبر آیت میں بھی یہ بات ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ انعام کی 124 نمبر، اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ تاج رسالت کس کے سر پر رکھے گا۔ اس میں اس ہونے والے رسول کی سعی و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، کوئی دخل نہیں کوشش کا۔ نبوت وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں، ودیت دی ہوئی چیز ہے، یعنی کہ وہب کی گئی۔ اکتساب کسب سے، کسب نہیں، کوئی آپ عبادت گزار ہیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ نبوت اس طرح نہیں ملتی، یعنی کہ یہ اکتسابی چیز نہیں ہے۔ یہ مشیت خداوندی کے مطابق جسے ملتی تھی احساناً ملتی تھی، نہ کہ معاوضتاً، کوئی معاوضے کے طور پر یہ نہیں ملتی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنی سورۃ ابراہیم کی 11 نمبر آیت، اللہ اپنی مشیت کے مطابق جسے مناسب سمجھتا تھا اسے احساناً عطا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ جس ممتاز ہستی کے سپرد یہ ذمہ داری کی جانے والی ہوتی تھی اسے اس کا علم و ادراک تک نہیں ہوتا تھا۔ نبی کو اس کا بالکل ادراک نہیں ہوتا تھا ایک لمحہ پہلے تک کہ اس کے لیے اس کا انتخاب ہونے والا ہے، اس نبی کا انتخاب ہونے والا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا۔ نہ ہی وہ اس سے پہلے وحی اور نبوت کی کون و ماہیت سے واقف ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی کہا گیا ہے، یہ شورہ کی 52 نمبر آیت کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک لمحہ پہلے تک نہیں پتا تھا کہ میں ہونے والا نبی ہوں، رسول ہوں، یہ نہیں علم تھا۔ لیکن جب یہ مل جاتی ہے پھر یہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ پھر کوئی شک شبہ نہیں رہتا، اس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں ہوتا نبی کو کہ نہ جانے یہ کیا چیز ہے۔ میں اس کا ایک حوالہ دینا چاہتا تھا، چلیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، پھر وہ یہ نہیں نبی کو جہاں کرنا پڑتا کسی ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ جائے اور دیکھے، پتہ کرے کہ میرے دوسرا کیا چیز تھی، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات ایک طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ نبی کو اس کا مکمل یقین یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم کی سیر کروا دیتا ہے۔ حوالہ میرے سامنے آ گیا، سورۃ انعام کی 75 نمبر آیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت کے ملنے کی بات کہ اکتسابی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، اور اللہ تعالیٰ منتخب کر لیے، منتخب بندے ہیں یہ،
اور اس میں اس بندے کو جس کو منتخب کیا جاتا ہے نبوت کے لیے، اس کا ایک لمحہ پہلے تک بھی علم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتا ہے، وہ کو وہی مل جاتی ہے، تو پھر اس کو کوئی شک شبہ نہیں رہتا ذرا برابر بھی۔ کیا کہا کہ کسی ورقہ بن نوفل کی بھی ضرورت نہیں رہتی، یہ سورۃ انعام کی 75 نمبر میں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر 75 نمبر آیت کا مفہوم ترجمہ، یا ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائی، عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا مکاشفہ اور مشاہدہ کرایا۔ یہ بریکٹ میں نے مخلوقات دکھلائی، یعنی کہ سب کچھ دکھلا دیا تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائیں۔ یہ 75 یہ معاملہ اس سے ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی طور سے تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تمام، تاکہ کیا کس لیے یہ کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے اس کو۔ وہ اتنا یقین، اتنی پختہ بات ہوتی ہے، اتنی واضح بات ہوتی ہے، واضح کا لفظ میں اور نہیں کر سکتا، اتنی کلیئر بات ہوتی ہے کہ اس کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہتا اس کے اپنے نبی ہونے پر۔ پھر وہ آگے بات لوگوں تک وہ پہنچ جاتا ہے، کرتا ہے۔ تو یہ بات میں سر دست یہاں صرف اتنا ہی نبی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، نبی کی خصوصیات ہیں، وہ کسی اور میں وہ خصوصیات نہیں ہو سکتی، نہیں جا سکتی۔ اللہ القاء کرتا ہے، دلوں پر القاء کرتا ہے۔ موٹی سی بات کہہ دوں تو اب اللہ تعالیٰ غیر از نبی کے دل پر کوئی القاء نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا۔ اللہ صرف نبی کے دل میں ڈالتا ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اللہ صرف لوگوں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ اللہ صرف نبیوں سے کام لیتا ہے اور کسی سے نہیں لیتا۔ دین کا کام نبیوں سے زیادہ دین کا کام نہ، دین ایک ہی ہے، تو وہ صرف انبیاء کرام سے لیتا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے جو کسی غیر از نبی کی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو بس میں یہاں صرف اتنی سی بات ہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی انبیاء کرام کے کہ ان کو نبوت کیسے ملتی تھی۔